خطے کی کشیدہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں سول عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,18,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. The United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا ان کی امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی، امن کو موقع دینے کے بجائے ایران میں جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کا احترام کیا جائے۔ سربراہ IAEA کے مطابق ایران کی فردو سائٹ پر حملوں کے نشانات واضح ہیں، فردوں پر یورینیم کی افزودگی 60% تک ہے۔ دنیا میں مزید جوہری ہتھیار ہوں گے تو دنیا کو محفوظ تصور نہیں کرتے، ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ Thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اپنے ملک کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتا ہوں، امریکی حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ کی سیاسی تاریخ پر ایک بار پھر دھبا لگ گیا، نیتن یاہو امریکی خارجہ پالیسی کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے، امریکہ نے پھر نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا تھا، اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا، اسرائیل ایران کے شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، ہماری فورسز اسرائیلی اور اتحادیوں کی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گی۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھی ہے، حملوں میں IAEA کی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان چاہتا ہے تنازع کا ڈائیلاگ سے پرامن حل نکلے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار احمد نے کہا گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا گیا تھا، امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا، سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، اسرائیل کی جارحیت اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ایران کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب کی گفتگو، کہا IAEA نے تنبیہ کی تھی کہ جوہری تابکاری ہو سکتی ہے، امریکی حملوں سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن مغرب کا یروشلم ہے جو خود کو جج سمجھ کر فیصلے کر رہا ہے، کہا امریکہ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کرے، واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چینی مندوب نے کہا امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، خطے میں طاقت کے استعمال سے امن حاصل نہیں کیا جا سکتا، فریقین مذاکرات پر واپس آئیں، شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ چین، پاکستان اور روس نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی، سیکیورٹی کونسل دنیا میں امن کے قیام کی پابند ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور پراکسیوں سے حملہ کیا، ایرانی پراکسیز امریکی شہریوں کے قتل میں بھی ملوث ہیں۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا ایرانی پراکسیز نے عراق اور افغانستان میں امریکیوں کو قتل کیا، حالیہ مذاکرات میں ایران کی نیت اچھی نہیں نظر آئی، واضح ہے ایرانی رجیم کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ IAEA رپورٹ سے واضح ایران جوہری سرگرمیوں میں سرگرم تھا، امریکی اڈوں یا شہریوں پر حملہ ہوا تو اس کا تباہ کن رد عمل ہوگا۔
امریکہ نے کس طرح ایران پر حملہ کیا، کیسے منصوبہ بندی کی گئی، برطانوی اخبار نے سب بتا دیا۔ اخبار کے مطابق واشنگٹن نے تاریخ کے سب سے بھاری روایتی بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ شام 7 بجے ایران پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ حملے کا فیصلہ سچویشن روم میں کیا گیا۔ ڈائریکٹ انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کو نہیں بلایا گیا۔ B-2 بمبار طیاروں کے گروپ نے آپریشن میں حصہ لیا۔ طیاروں نے امریکہ میں میزوری کے وائٹ مان ایئر فورس بیس سے اڑان بھری۔ B-2 بمبار طیاروں کی راستے میں کئی بار فضا میں ری فیولنگ کی گئی۔ اخبار نے لکھا کہ بمبار طیارے ہدف کے قریب پہنچے تو مدد کے لیے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحریے کی آبدوز موجود تھی۔ بحیرہ عرب میں بحری جنگی جہازوں کا فلیٹ B-2 بمبار طیاروں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ امریکی بحری جہازوں میں ہر ایک جہاز پر 154 وار ہیڈز لگے تھے۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ تہران کا جوابی کارروائی کا اعلان۔ پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا اصل محرک واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی جارحیت میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی۔ ایران کے فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل کی ناکامی کے بعد امریکہ میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی، نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں کا فوری ایکشن لے۔ ایرانی وزیر خارجہ آج ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ کشیدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا، اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی درخواست کی حمایت کی۔ عباس عراقچی کی استنبول میں اسحاق ڈار سے ملاقات۔ بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ امریکہ کے خلاف ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون میں بریفنگ۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا، اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا، جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر خفیہ تھا، جس کا واشنگٹن میں مخصوص شخصیات کو پتا تھا۔ آبدوزوں سے 2 درجن سے زائد ٹاماہاک میزائل اہداف پر داغے گئے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکہ نے صرف ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے، کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ آپریشن میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے۔ امریکی تاریخ میں سب سے بڑی B-2 اسٹرائیک کی گئی۔ ایرانی ریڈار امریکی جہازوں کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ ریجنگ چینج کے اصطلاح سیاسی طور پر درست نہیں۔ ایرانی حکومت ایران کو عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا، ہمارے حملے ایران پر درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جاتا ہے۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شاندار B-2 پائلٹس بحفاظت میزوری واپس اتر چکے ہیں۔ B-2 پائلٹس کا شاندار کارکردگی پر شکریہ۔
روس، چین اور ترکی کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا ہے۔ ٹرمپ امن کے دائی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ چین نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے میں مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کا مطالبہ۔ قطر کا ایران پر امریکی حملوں پر افسوس کا اظہار۔ عمان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی۔ Bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. امریکی اقدام کی مذمت کرنے والے ملک ہم سے متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا جن ممالک نے ہمارے خلاف بیانات دیے ہیں مذمت کی ہے۔ دراصل پیٹھ پیچھے سب متفق ہیں کہ یہ کارروائی ضروری تھی۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو یہ اس کی بدترین غلطی ہوگی۔ ایران میں رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں۔ امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کی جنگ ایران سے نہیں بلکہ اس کے جوہری پروگرام سے ہے۔ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی یا نہیں، جے ڈی وینس نے تصدیق نہیں کی۔ کہا اب ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تاخیر ہوگی۔ کراچی میں قائد آباد اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر شدت 3 ریکارڈ۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر، مرکز ملید تھا۔ زلزلے کے جھٹکے رات 3:14 پر محسوس کیے گئے۔ اس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ آج جہاں ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور دنیا قومی قانون کی خلاف ورزی۔ مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ سربراہ JUI نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا۔ ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے اور پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل 2 سال سے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ امریکی حملے کے بعد فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ میکرون نے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ جاسوسی کے الزام میں 2 فرینچ شہریوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ ایران پر امریکی حملے میں ملوث نہیں، امریکی حملے سے آگاہ تھے، ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرنے پر مرکوز ہے۔ تنازع خطے سے باہر پھیلنے کا حقیقی خطرہ ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام سنگین خطرہ ہے۔ امریکہ نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کی۔ اب ضروری ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی فوج نے خان یونس، رفح سمیت مختلف علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا۔ سیف زون بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ شہید فلسطینیوں میں مجموعی تعداد 55,959 ہو گئی، 1,31,000 سے زیادہ زخمی۔ ایران اسرائیل جنگ سے فلسطینی عوام کی تکالیف فراموش کیے جانے کا خطرہ ہے، جنہیں انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کی کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پوپ لیو نے کہا انسانیت چیخ چیخ کر امن کی التجا کر رہی ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کیے جائیں۔
اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر معاملات طے پا گئے. پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کو ووٹ دینے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے اکثر مطالبات تسلیم کر لیے.